السلام علیکم عزیز طالبات، دہم کلاس کی اردو لیے حاضر ہیں میں فائزہ۔ ہمارا پہلا سبق جو ہے اس کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی۔ شاہد احمد دہلوی کی تاریخ پیدائش اور وفات آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، MCQ کی صورت میں آتا ہے۔ یہ 1906 میں پیدا ہوئے، 1906 میں شاہد احمد دہلوی پیدا ہوئے اور 1967 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا تعارف دیکھ لیجئے۔ شاہد احمد دہلوی دلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کون ہیں، کیوں ان کے پوتے خاص طور پہ بتایا۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بعد ازاں دلی سے انگریزی ادبیات میں BA آنرز کیا، MA فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے۔ وہ تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ اب یہ خاص بات ہے جو آپ نے اقتباس کی تشریح میں بھی مصنف کے تعارف کے طور پر لکھنی ہے، اور شاہد احمد دہلوی کی خوبیوں کے حوالے سے ہے۔ یہ والی خاص طور پر بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے۔ ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر جمیل جالبری کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی، گنجینہ گوہر، جس سے زیر نظر خاکہ لیا گیا ہے۔ جو پہلا سبق ہے وہ ہمارا اس کی صنف ہے خاکہ، اور یہ لیا گیا ہے گنجینہ گوہر سے۔ اور بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی ببدا اور دھان کے کھیت شامل ہیں۔ یہ تھا جی شاہد احمد دہلوی کا مختصر سا تعارف۔ خاص بات آپ ان کی نوٹ رکھیں گی۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ دھک سے رہ گیا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، نہایت افسردہ ہو گیا۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع۔ علالت مزاج طبیعت کی خرابی، بیماری، یا مرض الموت یعنی کہ جس بیماری میں وہ مبتلا تھی، موت کے مرض میں۔ اس کی اطلاع اس سے پہلے کہیں نہیں ملی۔ حد یہ ہے کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے، یعنی کہ وفات ہو گئی ان کی، اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ سانحہ ارتحال، وفات کا سانحہ۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سنونی ہم تک نہ پہنچے۔ سنونی خبر۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سنونی ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا۔ شین کے نیچے زیر ہے، شعار، یہ طور طریقہ کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں، بہت اچھے لوگوں سے۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا اچانک ہم سے چھین لیا گیا۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم فقرہ ہے، اور اس کو سوال کے آخر میں سوال اور اس کا جواب کے طور پر بھی شامل کیا گیا ہے، اور نثر پارے کی تشریح کے حوالے سے بھی یہ خاص طور پر سمجھنے کی بات ہے۔ زیر زبروں کے فرق سے آپ کو لفظ کو درست پڑھنا ہے اور اس کا معنی بھی اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ عالم، علم والا، اس کی موت اگر ہو جائے تو وہ عالم کی موت، یعنی کہ عالم کا مطلب ہے دنیا، ایک عہد جو ہے وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔
ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی یعنی کہ ان کا نہ ہونا رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ زخم بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی کہ عوام کے سامنے آ کر اپنی مشہوری نہیں چاہتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ اب یہ دیکھیں، ستائش یعنی کہ چاہے جانا، تعریف کروانا ان کی یہ تمنا اور خواہش نہیں تھی، اور صلہ بھی ان کو کسی سے نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے لیے لکھتے تھے، کسی سے صلہ لینے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ صلے کی پرواہ سے، پرواہ میں الف ہے گول ہے نہیں آئی، پرواہ لفظ نہیں ہوتا، اصل لفظ ہے پرواہ، بے نیاز ہو کر۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے بارے میں یہاں مختصر بتا دیا ہے کہ وہ عبدالقادر معروف ادیب اور علامہ اقبال کے گہرے دوست تھے۔ سر عبدالقادر کے رسالے محزن، یہ رسالے کا نام ہے محزن، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا۔ یہاں شیخ صاحب سے مراد کون ہے؟ شیخ سر عبدالقادر مراد ہے یہاں۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ چونکہ نئی کتاب ہے اور اس کا یہاں سے میں چاہتی ہوں کہ آپ مکمل کھلا ہوا حصہ دیکھ لیں۔ بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا، ان کے برا مناتے تھے۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں، پبلشر کتابیں چھاپنے والے، اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا، یہ بات آپ انڈرلائن کریں، پہلا ناول ان کا کون سا تھا؟ یاسمین، تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، بے مزد بلا معاوضہ، بغیر پیسہ لیے۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی، یہ بھی آپ انڈرلائن کر لیں، اہم بات ہے دوسرا ناول کون سا تھا؟ خواب ہستی، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے، صرف اس کام کے سلسلے میں آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے۔ میں سے مراد کون ہے؟ یعنی کہ مصنف شاہد احمد دہلوی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے۔ بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے؟ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کروایا، مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، یعنی کہ وہ ایک دم ہوشیار ہوئے۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی، چھوٹتے ہی، موقع پاتے ہی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی، یعنی کہ وہ نہایت پریشان ہو گئے اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی، یعنی کہ پھر انہوں نے بات ختم کی اور وہاں سے چلے گئے۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی معرکۃ الآراء کتاب، معرکۃ الآراء نہایت اعلیٰ کارنامے والی، یہ آپ انڈرلائن کر لیں۔ معرکۃ الآراء کتاب کون سی تھی ان کی؟ مذہب اور باطنیت، کتاب کا نام ہے مذہب اور باطنیت۔ یہ ان کی ایک بہترین کتاب ہے، ان کا کارنامہ ہے، معرکۃ الآراء کتاب ہے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، آپ لوگ اس کو انڈرلائن کر لیں۔
100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں، یعنی کہ ایک طرف کی جائیں، چھانٹ کے نکالی جائیں، عمدہ اور منتخب کتابیں کی جائیں اگر 100 بہترین، تو اس میں مذہب اور باطنیت شامل ہوگی۔ مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ دلی شہر کا نام ہے، شرفاء شریف کی جمع، متمول امیر خاندان کے چشم و چراغ تھے، بیٹے تھے۔ تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کی نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا، اسی کے کونے پر۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مقام بھی تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی۔ عزیز داری، رشتہ داری، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، انڈرلائن کر لیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرزا صاحب کی کس کس سے عزیز داری تھی۔ وہ منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی۔ قرابت داری بھی رشتہ داری اور قربت کو کہتے ہیں۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفاء میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی، درستی کر دی تھی، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنا برا نہیں، اچھی بات ہے۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی۔ نمود ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کی مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-07 کا جو عرصہ ہے، سال 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر یعنی کہ زیادہ تر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے، جن سے مرزا صاحب سے جن لوگوں نے پڑھا تھا وہ بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے تھے، یعنی کہ بہت اچھا بہترین پڑھاتے تھے، پروفیسر تھے بہت عمدہ۔ پطرس اور تاج نے بھی، پطرس اور تاج کون ہیں؟ یہ جیسے سر سید احمد خان کا ذکر آپ جانتے ہیں، منشی ذکاء اللہ کا ذکر یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ کون تھے۔ وہ سر سید کے قریبی دوست تھے اور بڑا نام ہے ان کا تحقیق و تصنیف میں۔ اس کے بعد پطرس بخاری اردو کے معروف اور بلند پایہ مزاح نگار ہیں، وہ بھی انگریزی ایم اے کیا ہوا تھا انہوں نے اور وہ بھی استاد تھے۔ اور تاج کون ہے؟ سید امتیاز علی تاج، انارکلی انہوں نے ڈرامہ لکھا تھا، آپ نے یقیناً ان کا نام بھی سنا ہوگا۔ ان کے نہایت پڑھے لکھے اعلیٰ عہدے پر فائز لوگ ان کے شاگرد رہے۔ مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا، یعنی کہ علم حاصل کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، یعنی کہ کمتر سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی، وائسرائے ہند بہت بڑا ہوتا ہے، ہند کا جو وائسرائے تھا اس کا بھی اتنا ادب نہیں کرتے جتنا اپنے استاد مرزا محمد سعید کا کرتے تھے۔ پطرس کے سلسلے میں 2 ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے راہ و رسم میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ راہ و رسم، میل ملاقات۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا، تیار کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ 2 ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹیکٹ واپس کرنا شروع کر دیے۔ شدہ ہوتے ہوتے بات پطرس تک پہنچی۔ پطرس آل انڈیا میں ریڈیو سے ان کو پتہ چلا، ہوتے ہوتے بات ان تک بھی پہنچ گئی کہ مرزا محمد سعید جو ہیں وہ کانٹریکٹ واپس کر رہے ہیں۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی، یعنی کہ پوچھا کہ استاد کیا ہوا؟ مرزا صاحب نے فرمایا تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں، یعنی کہ مرزا صاحب کے شاگرد ہیں پطرس بخاری، جن کی اصلاح کی، تربیت کی تعلیم دی، اور پھر وہ اتنے بلند پایا ہیں، کیا ان کے استاد کو کسی کی اصلاح کی ضرورت تھی؟ لیکن آل انڈیا ریڈیو میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پطرس کے شاگرد تھے اور وہ مرزا محمد سعید کو اصلاح مشورے دیتے تھے کہ آپ یوں نہیں یوں کر لیں، جو کہ ظاہر ہے جتنے وہ قابل اور عالم تھے ان کے لیے یہ اچھی بات نہیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور، یعنی کہ جیسا دستور تھا جیسا قانون چلتا تھا، ریڈیو پر تقریر نشر کرنی ہے تو اس میں کانٹ چھانٹ کر دی جاتی تھی۔ اپنی کارروائی دکھانے کے لیے، کارروائی ڈبل رے ہے، یہ بھی آپ لوگ غور کیجیے گا کہ کارروائی اصل میں لفظ ہے کام کرنا۔
یعنی کہ اپنا آپ دکھانے کے لیے انہوں نے ان کے مسودے میں سے، مسودہ اس کا معنی آپ کو ضرور آنا چاہیے، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر مسودہ کہلاتی ہے۔ بعد میں اس کو پرنٹ کر دیا جاتا ہے، وہ طبع شدہ طباعت والی ہوتی ہے، کمپوز فارم میں بھی آپ اس کو کہتے ہیں، لیکن جب پہلے ہاتھ سے لکھی جاتی ہے تو وہ مسودہ کہلاتی ہے۔ ان کے مسودے میں سے ایک دو فقرے نکال دیے تھے، ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا، یعنی کہ ابتدائی شکل ہو گئی، نوکری سے نکالنے لگے۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے، مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہو گئے اور بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے، یعنی کہ اتفاق ایسا تھا کہ دلی میں لاہور سے بیشتر ادیب و شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، یعنی کہ پطرس بخاری کی کوششوں سے ایک ادبی حلقہ قائم ہے جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا تھا، ایک موضوع رکھا جاتا تھا کہ اس پر سب لوگ گفتگو کریں گے، اور اس موضوع پر جو ایک تحقیقی تحریر ہوتی تھی ان سب مصنفین کی، کسی بھی مصنف کی تحقیقی تحریر جو ہے وہ مقالہ کہلاتی ہے، یعنی کہ مضمون لکھ کے لاتے تھے۔ مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو ہوتی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہاں بھی کر دیتے تھے اور نہ بھی کر دیتے تھے۔ پطرس کو شوخی سوجی، شرارت۔ فیض کی طرف اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ فیض احمد فیض کو اندازہ نہیں تھا کہ مرزا صاحب کی طبیعت کیسی ہے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، اتنا تو ان کا کہنا، اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، جلال کا مطلب غصہ۔ جی ہاں میں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ، اور پھر اس کے بعد ڈیش ڈیش ڈیش، پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا۔ مرزا محمد سعید کے پاس اتنا نالج تھا، اتنا علم تھا کہ وہ پرانی تہذیبوں پر بے تکان بولتے چلے گئے۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں کتنی دولت بھری پڑی ہے، سینے میں علم کی۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے، یعنی کہ فیض بھی پھر پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے، دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، یعنی کہ سب سانس روک کے بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ پطرس مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا، اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، یعنی کہ دور ہوا، ختم ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا ان کا چونکہ کام تھا، ان کی ملازمت ایسی تھی، اور اس کے لیے علم کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں، چونکہ انگریزی کے پروفیسر تھے، اور انگریزی جو ہے وہ ہماری زبان نہیں تھی، وہ انگریزوں کی تھی، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ہم پر انگریز حاکم تھے، تو ان سے بہترین مقابلے کے لیے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہتے تھے۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ یہ انڈرلائن کر لیں آپ، ایک سوال کا جواب ہے، ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا، مشغلہ۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے، یعنی کہ خرچ کر دیتے تھے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے، آپ نے اس کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کرو فر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔ کرو فر اور ٹھاٹ باٹ ایک ہی بات ہے، یعنی کہ بہت زیادہ رکھ رکھاؤ ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی، یعنی کہ اپنی کوئی کار موٹر وغیرہ بھی انہوں نے نہیں رکھی تھی، گھر کی سواری۔
معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے، کھیل تماشے سنیما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے، خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں، 2 ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ۔ پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، احتیاج کا مطلب ہے ضرورت، محتاجی، کسی بات کی ان کو کوئی محتاجی نہیں تھی۔ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، یہ قلب دل مطمئن دل کی دولت تھی ان کے پاس۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا۔ یہ خاص بات ہے، اس کو انڈرلائن کریں کہ دانش کدہ ایک پروگرام تھا ریڈیو سے، وہ بھی جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیا کرتے تھے۔ فی البدیہہ یعنی کہ اسی وقت سن کر فوراً جواب دینا۔ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ میں سے مراد شاہد احمد دہلوی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سوالات جو لوگوں کے آتے تھے وہ میں پوچھا کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے۔ عرض مدعا یعنی کہ مدعا کی بات، جو میرا مقصد، مدعا کا مطلب مقصد کی بات سن کر متبسم ہوئے۔ متبسم کا مطلب ہے تبسم فرمایا، یعنی کہ مسکرائے۔ آدمی شہرت کے لیے، یہ بھی بہت اہم بات ہے، نوٹ کر لیں، ایک سوال کا جواب ہے۔ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ دولت و شہرت کی مرزا صاحب کو بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے قدری کر لی، یعنی کہ بہت کوشش کی۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے بالکل بھی، انہوں نے اچھا یعنی کہ اپنی بات پر قائم رہے۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے، اپنی بات پر قائم رہتے تھے۔ کیا میں پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے، اور جب پاکستان ادیبوں کا گرڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، بظاہر یعنی کہ ظاہری طور پر، علیل کا مطلب ہے بیمار، نہیں میں معلوم ہوتے تھے۔ کہرا ڈیل، جسم ان کا سنگل پسلی جسے ہم بولتے ہیں، یعنی کہ اسمارٹ تھے۔ اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بہوں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں، کترواں مونچھیں۔ ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی، شیو کر کے رکھتے تھے۔ دھان پان سے آدمی تھے، دبلے پتلے۔ 1930 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی۔ پھر اس کے بعد 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی ویسے کہ ویسے تھے، یعنی کہ وہ جیسے اکہرے ڈول کے سنگل پسلی اسمارٹ ساری عمر رہے ہیں۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا، ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، سوٹ سے مراد پینٹ کوٹ، ان میں سب سے نفیس، سب سے اچھا بہترین سوٹ جو ہے وہ مرزا صاحب کا ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی پہنے ہی دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، یعنی کہ ہر دم انہیں انگریزی اپنی ہی نظر آتی تھی کہ اس کو بنائیں، اس کو سنواریں، اس کے علم میں اضافہ کریں، مگر روب گھانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، یعنی کہ روب جمانے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ ان کا شوق تھا کہ میں انگریزی میں بہت فضیلت اور بہت علم حاصل کروں۔ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا۔ راشا ہاتھوں کی بڑھاپے میں جب اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں تو ہاتھ مسلسل حرکت کرتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں، وہ راشا کہلاتا ہے۔ اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی، زحمت کا مطلب تکلیف ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے، یعنی کہ وہ زیادہ دوست نہیں بناتے تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا، اپنے آپ میں مگن رہتے تھے۔ موت برحق ہے، یہ پیراگراف بہت اہم ہے، تشریح کے حوالے سے بھی ضرور آتا ہے۔ موت برحق ہے یعنی کہ حق ہے، سچ ہے، بالکل سچ ہے کہ موت سب کو آنی ہے۔ میں تھوڑا سا تفصیل سے اس لیے بھی آپ کو بتاتی ہوں تاکہ جب آپ اقتباس کی تشریح کریں تو یہ جملے آپ وہاں بھی لکھ سکیں۔
مرنا سب کو ہے مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ اگرچہ موت بالکل ایک اٹل حقیقت ہے، سچ ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے۔ یہاں آپ قرآن کی آیت بھی شامل کر سکتے ہیں، اس کا حوالہ دے سکتے ہیں، کیونکہ تشریح میں ہمیں ضرور حوالہ جاتی مواد شامل کرنا ہوتا ہے۔ سب کو مرنا ہے مگر ہر کسی کے مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی اس دنیا میں آیا ہے اور اس دنیا میں آ کے کچھ بھی نہیں کیا، اس کے مرنے کا عموماً کسی کو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اگر کوئی اعلیٰ شخصیت کا شخص ہے، کوئی علم والی شخصیت ہے، کوئی ادب اور اخلاق والی ہے، کوئی رکھ رکھاؤ والی ہے، اور اس کی اگر موت ہو جائے تو ظاہر ہے اس کے اور کسی عام آدمی کے مرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مطلب کافی طویل عمر تھی ان کی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے۔ حالانکہ طویل عمر میں اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے تو عموماً اس کا بہت زیادہ دکھ اور افسوس نہیں ہو پاتا کہ اس نے اپنی زندگی گزار لی اور ہر شخص نے جانا ہے چونکہ، تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا یہ وقت مقرر ہے تو وہ ضرور موت کی طرف جانا ہے۔ مگر مرزا سعید نے اگرچہ طویل عمر تھی، ان کی کافی عمر گزاری، لیکن پھر بھی ان کی وفات کا صدمہ، دکھ، غم بہت زیادہ ہے۔ اتنا زیادہ اس لیے ہے کیونکہ وہ بہت قابل تھے، شریف، ایسے وزادار لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا، رکھ رکھاؤ والے، ایسے شریف، ایسے قابل، ایسے محنتی، ایسے علم والے جو لوگ ہیں وہ اب دنیا میں لگتا ہے کہ ناپید ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ مشکل ہے کہ ایسا کوئی شخص ہے، اس لیے ان کے جانے کا بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہوا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں، ایسی جامع العلوم ہستی کا مطلب ذات، شخصیت، جامع العلوم یعنی کہ جس میں بہت سارے علوم جمع ہیں، بہت زیادہ پڑھی لکھی عالم فاضل شخصیت کو کہتے ہیں جامع العلوم۔ ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے، ایسی جیسی کہ مزاج جیسی طبیعت مرزا محمد سعید کی تھی، اب کیسے یہاں لوگ آئیں گے؟ اب یہ دیکھیں، یہ ماحظ ہے، آپ کو پتہ ہوگا نامی میں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے، یہ بھی سوال بہت اہم ہوتا ہے اور عموماً پوچھا جاتا ہے کہ فلاں سبق جو ہے اس کا ماخذ کیا ہے، اور یہ بات بھی آپ لوگوں نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ اس کی صنف کیا ہے۔ ماحظ تو ہوا گنجینہ گوہر، اس سبق کی صنف کیا ہے؟ خاکہ۔ یہ ہم نے خاکہ پڑھا ہے۔ اب یہ اس کے سوال ہیں، ان کے مختصر جوابات آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ یہ سارے سوال آپ دیکھ لیجئے ایک نظر، اور پھر ان کے جوابات لکھیے، اور جو مشکل الفاظ میں نے آپ کو پڑھائے ہیں وہ یقیناً آپ لوگ 10 12 الفاظ کے معنی بھی ضرور لکھیں گے۔ اللہ حافظ۔